السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا چھوٹا سا ریمائنڈر، اور یہ ریمائنڈر دعاؤں سے متعلق ہے۔ آج ہم بات کریں گے آئیں دعاؤں کو درست کر لیں۔ یہ ٹاپک شاید ہم سب کی ضرورت ہے۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم کس موقع کے لیے کون سی دعا پڑھیں، اور یقیناً ہمیں اندازہ ہے کہ الحمدللہ دعائیں ہماری زندگی میں بہتری لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے 7 کنڈیشنز رکھوں گی جو ہمیشہ ہر دعا مانگنے والے کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے، اس لیے کہ یہ کنڈیشنز پوری ہوتی ہیں تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم اکثر اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں، ہمیں کسی بھی کام کو مکمل کرنے کے لیے کچھ پری ریکوزٹس کرنے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے کچھ کنڈیشنز ہیں جو ہم نے اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے زندگی میں کوشش کر کے کہیں نہ کہیں فٹ ان کرنی ہوتی ہیں۔ These condition can be more what I am going to tell you today. لیکن آج میں صرف doable فارم میں اس شارٹ ریمائنڈر میں آپ کے ساتھ 7 conditions شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری دعائیں ہمیں دنیا میں جس فارمیٹ میں اللہ چاہتے ہیں فائدہ دیں، ہماری دعائیں ہمیں آخرت میں بینیفٹ دیں، تو آج 7 چیزیں لکھ لیجئے اپنے پاس اور اپنی زندگی میں ان کو شامل کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا مانگنے کے پروسیس میں برکت آ جائے گی۔ نمبر 1 کنڈیشن، دعا صرف اللہ سے مانگیں، اس لیے کہ ہمیں قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پر تاکید دیتے ہوئے ملتی ہیں کہ انسان جب بھی مانگے اللہ سے مانگے۔ سو نمبر 1، آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جیسے کہ قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب بھی میرے بندے یا میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو یقیناً میں قریب ہوں، اور میں پکارنے والے کی آواز، اس کی دعوت، اس کی دعا سنتا ہوں۔ تو نمبر 1، اپنی دعا کو جب بھی آپ مانگیں اسپیسیفک صرف اللہ سے مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ جب دعا شروع کریں تھوڑی سی اللہ کی حمد اور درود، بہت ٹائم ہے تو جتنی اچھی طرح اللہ کی حمد کر سکتے ہیں اور جتنی مرضی مرتبہ درود پڑھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم اس کو درود کو پڑھیں۔ درمیان میں جو مانگنا چاہ رہے ہیں، اپنی زبان میں مانگنا چاہتے ہیں اپنی زبان میں مانگیں۔ عربی میں مسنون دعائیں آتی ہیں، مسنون دعائیں مانگیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سکھائی ہوئی ماثورہ دعائیں آتی ہیں، وہ دعائیں مانگیے۔ کسی تابعین سکولرز میں سے یا بعد کے علماء میں سے وہ دعائیں آپ کو آتی ہیں جس کا مفہوم شریعت سے نہیں ٹکراتا، آپ وہ دعائیں مانگیے، آپ اپنی زبان میں دعائیں مانگیے۔ بٹ اگین وین یو آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ یور دعا، آپ بریکٹ کر دیں اس کو پھر درود سے اور اللہ پر حمد بھیج کر۔ تو نمبر 1 کنڈیشن ہے دعا جب بھی مانگی جائے صرف اللہ سے مانگی جائے۔ نمبر 2 کنڈیشن جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، آپ کی حدیث جو کہ متفقن علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں آتی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ تم جلد بازی میں دعا نہیں مانگتے۔ تو نمبر 2 کنڈیشن کیا ہے کہ جلد بازی نہیں کریں، بیکاز جلد بازی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے آپ صرف اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں، آپ اللہ کی صفات جانتی ہیں، تو اب جلد بازی نہیں کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر دعا ایز اٹ از قبول نہیں ہو رہی then there must be خیر،
اگر دعا نہیں قبول ہو رہی تو اللہ نے اس کو بہتر شکل میں ہمیں دینے کا پلان کیا ہے. اللہ نے آخرت میں اس کا بہترین ریوارڈ دینے کا پلان کیا ہے. سو کنڈیشن نمبر 2، اف یو ریئلی وانٹ کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو جلد بازی نہیں کیا کریں. کنسسٹنسی انسان کی شخصیت کی خوبصورتی ہے، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ اخلاق میں ہو، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ سپلیکیشنز میں ہو. تو نمبر 2 کنڈیشن کیا ہے؟ دعا مانگتے ہوئے جلدی نہیں کیا کریں کہ قبول کیوں نہیں ہو رہی، قبول کیوں نہیں ہو رہی. صحیح. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا تو مفہوم آتا ہے جو صحیح مسلم میں آتی ہے کہ انسان کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہیں مچاتا. اور جب وہ جلدی کرنے لگ جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، یا میں دعا مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں، جب انسان یہ رویہ اڈاپٹ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جلد بازی میں انسان کی پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. سو دس از کنڈیشن نمبر 2 کہ جلد بازی کے بغیر دعا مانگی جائے. نمبر 3 کنڈیشن جو بہت ضروری ہے کہ ہماری اوور آل دعائیں قبول کی جائیں. آپ کوئی ایسی دعا نہ کریں جس میں آپ کوئی گناہ طلب کر رہی ہیں، آپ کوئی فوربڈن چیز مانگ رہی ہیں، یا آپ کوئی قطع رحمی والی بات کر رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا. مثال کے طور پر گناہ کی بات جب آئی ہے تو اس کو ہم کسی اور شارٹ ریمائنڈر میں بھی ضرور ڈسکس کریں گے، بٹ ان بریف کسی دوسرے انسان کے اسپاؤس کو پسند کرنا اور اس کے لیے دعا مانگنا شروع کر دینا کہ یہ اب میرا اسپاؤس بن جائے، یا کسی نامحرم کو کانسٹنٹلی اپنی دعاؤں میں مانگتے رہنا، اور کوئی پراپر معلوم ہونا کہ ہم پراپر چینل سے اس نامحرم کو نہیں حاصل کر سکتے. سو دس ول انکلوڈ ان the wrong perception of your mind about asking a دعا. سو نمبر 3 چیز ذہن میں رکھیں. ایسے ہی اپنے کسی صلہ رحمی والے رشتے کی، اپنی فیملی میٹرز، آپ کے صلہ رحمی والے میٹرز ڈائریکٹ ہوں with your فادر اور مدر، یا آپ کے صلہ رحمی والے معاملات اور رشتے انڈائریکٹ ہوں یعنی سسرال، ان میں کسی کے لیے بھی ایسی دعا کرنا کہ بس میں اس سے دور ہو جاؤں، میری اولاد اس سے دور ہو جائے، تو یہ قطع رحمی ہو جائے گی. ایسی صورت میں دعائیں قبول نہیں ہوتی. نہ صرف وہ دعا نہیں قبول ہوگی آپ کی، بلکہ انفیکٹ اس کا امپیکٹ آپ کی باقی دعاؤں پر آتا ہے. سو تھرڈ کنڈیشن کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں قبولیت اور برکت اور اس کے اندر اجر کا ایلیمنٹ بڑھ جائے تو کوئی گناہ کی دعا نہیں مانگیں، کوئی قطع رحمی کی دعا نہیں مانگیں. پھر فورتھ کنڈیشن، اسکالرز بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ بہترین گمان، حسن الظن رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے. اس لیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے اپنے بارے میں گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. جب آپ کو یقین ہوگا کہ میرا رب میری دعا ضرور سنے گا، اس یقین کی وجہ سے دیکھیں آپ کو اپنی دعا میں برکت کا ایلیمنٹ نظر آئے گا. تو پورے یقین اور پورے توکل کے ساتھ کہ اللہ ہی ہے جو میری دعا سنے گا، اللہ ہی ہے جو میرے معاملات سنوارے گا، اللہ ہی ہے جو مجھے شر سے بچائے گا، اللہ ہی ہے جو مجھے کبھی نقصان میں مبتلا نہیں کرے گا. دس از دا فورتھ کنڈیشن، اللہ کے بارے میں حسن و ظن، توکل رکھتے ہوئے دعا مانگنا. نمبر 5 کنڈیشن جو دعاؤں کی قبولیت میں ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میکینیکل دعا نہیں مانگیں، ایک کانشیس لیول سے دعا مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمذی میں جو حدیث آتی ہے اس کا مفہوم آتا ہے کہ بے شک اللہ کسی بھی غافل دل سے دعا قبول نہیں فرماتا. تو یہ نہ ہو کہ ذہن اٹکا ہوا ہے،
ہانڈی چولہے میں، یا ذہن اٹکا ہوا ہے پیپرز میں، یا ذہن اٹکا ہوا ہے پارٹی میں، یا ذہن اٹکا ہوا ہے ٹی وی میں، یا ذہن اٹکا ہوا ہے ای میل میں، اور ہم ایک میکینیکل دعا مانگ رہے ہیں. وہ زبان بس ایک رول کرتی جا رہی ہے، جو دعا کے 4 جملے ہم نے میمورائز کیے ہوئے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں. سو 5th کنڈیشن، دعا مختصر ہو بٹ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. So this is the 5th condition. If you really want to get the barakah of dua, if you really want to reach to the level کہ جہاں آپ کی دعا قبولیت تک پہنچ جائے. نمبر 6th condition، اور وہ یہ ہے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کا کھانا پینا حلال ہونا اس کی دعاؤں کی قبولیت کی ایک بہت بڑی وجہ بنتا ہے. اور آپ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث یاد کر لیں، جس کا مفہوم آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ لمبا سفر کر کے تھک کے دھول میں اٹا ہوا، بالوں میں مٹی اٹکی ہوئی، یعنی کہ لانگ ٹریولنگ کر کے حرم تک آتا ہے، حرم کا غلاف پکڑ کے یا رب کہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی سواری حرام کی، اس کا لباس حرام کا، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو اسکالرز کہتے ہیں the 6th condition for the قبولیت دعا is کھانا پینا should be حلال. امام ابن القیم الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ حرام کھانے سے دعا جو ہوتی ہے اس میں قوت نہیں رہتی اور اس میں کمزوری آ جاتی ہے. سو دس از دا 6th ریزن. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو پلیز رزق حلال کی دعا مانگیے، رزق حلال کی کوشش کیجیے. اور رزق حلال کا طریقہ کیا ہے؟ رشوت، سود، ناجائز پیسہ کمانا، کسی کا حق مار کر مال اور پراپرٹی جمع کرنا، اس سے بچیے. یہ معاشرے کے اندر اپنا جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں رہتے ہوئے پراپرلی گورنمنٹ کے رولز کے مطابق ٹیکس نہ ادا کرنا، یہ سب ہمارے رزق کو حلال کی کیٹیگری سے دور لے جاتا ہے. سو 6 کنڈیشن، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اپنا رزق حلال کر لیجئے. 7th اینڈ دا فائنل کنڈیشن جو ہم آج کے شارٹ ریمائنڈر میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ جو ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے اور جس کا ہمیں جو تعلیمات کا ایسنس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ملتا ہے، کہ انسان دعا میں حدود سے تجاوز نہ کرے. مثال کے طور پر آپ کی عمر ہے 50 ایئرس، اب آپ اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں پلیز اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دیں کہ میں صرف سویٹ 16 کی لگنے لگ جاؤں. یہ کیا ہے؟ امپاسبل مانگنا. سو اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں کہ دعا جو ہے اس میں حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے زندگی میں باؤنڈریز کراس کرنا پسند ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو بندے کی زندگی میں اس کی دعاؤں میں باؤنڈریز کراس کرنا جو ہے وہ پسند ہے. سو دیز آر دا 7 کنڈیشنز جو آج ہم نے اس شارٹ ریمائنڈر میں دیکھی ہیں. 1، دعا مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں. 2، دعاؤں میں جلد بازی نہ کیجیے. 3، کوئی گناہ کی دعا نہ کیجیے، کوئی قطع رحمی کی دعا نہ کیجیے. 4، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے دعا کیجیے. دین 5، پورے یقین سے دعا کیجیے اور پورے شعور کے ساتھ دعا کیجیے، جو بول رہی ہوں آپ کو معلوم ہو آپ کیا بول رہی ہیں. اینڈ دین 6، اپنا کھانا پینا حلال کیجیے. اینڈ دین 7، کہ دعاؤں میں حدود سے تجاوز نہ کیجیے. سو دیز آر دا کنڈیشنز جو ہمیں اسکالرز نے بتائی ہیں، جو دعا مانگنے کے لیے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں بہت شعور کے ساتھ دعائیں مانگنے والا، خالصتاً رب سے دعائیں مانگنے والا بنا دے. اینڈ ون مور تھنگ ایٹ دا اینڈ آف دس ریمائنڈر، دیکھیے ہم اکثر سوال کرتے ہیں کہ بچہ نہیں ہو رہا تو دعا بتا دیں، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی بیٹے کی تو دعا بتا دیں، ایگزام میں پاس ہونا ہے تو دعا بتا دیں. لسن، یہ کیپشن لگا کر آپ کو نا ہر چیز کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے کلیکشن میں ایز سچ نہیں ملتی.
کچھ چیزوں کے لیے ضرور آپ نے بتایا ہے، لیکن ہر چیز کا کیپشن نہیں ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہو رہی اب وہ یہ دعا مانگنا شروع کر دے. یہ بعد میں اسکالرز نے اپنی اپنی تعلیم، علم، حکمت، اپنی اپنی انسائٹ سے انہوں نے ڈیرائیو کیا ہے. سو برائے مہربانی پلیز ایٹ لیسٹ مجھ سے نہ پوچھا کریں، صحیح ہے؟ بیکاز کیوں، میرا کام کیا ہے کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی وہ دعائیں جو کہ میں ریگولرٹی سے تھام سکتی ہوں، لائک صبح شام کی دعائیں، وہ میں تھامے رہوں. اس کے علاوہ مجھے اپنے رب سے جو مانگنا ہے وہ میں اپنی زبان میں اپنے رب سے مانگتے ہوں، جس طرح اپنا دل آپ کسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور آپ کو اس میں جو زبان کمفرٹیبل لگتی ہے پلیز اس کے اندر مانگیے. ان دعاؤں کے چکر میں کہ ہمیں بس عربی دعا مل جائے چاہے ہمیں اس کا ایک لفظ کلک نہ کرتا ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ سے تعلق میں دعا مانگیے. فیل دا پریزنس آف اللہ سبحانہ و تعالی ود ہز صفات. میرے دل میں یقین اور میرے ذہن میں کمپلیٹ کنوکشن ہو کہ اس وقت میں اپنے رب سے جو بھی جملہ دعا کی شکل میں بول رہی ہوں وہ سن رہا ہے، اور جب وہ سن رہا ہے تو پھر میں ایک کی جگہ 4 مرتبہ اس سے درخواست کروں. تو اپنی زبان میں مانگیں. ہاں، صبح شام کی دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، رات کو بیڈ پر لیٹ کر پڑھنے کے لیے دعائیں جو آپ نے سکھائی ہیں اس میں ریگولر ہو جائیں، اور یہ ہر چیز کے لیے دعا نہیں پوچھا کریں. باقی آپ میں سے جس کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، سمجھ ہے، قرآنی دعائیں اس کی کتابیں مارکیٹ میں کہیں بھی اویلیبل ہیں، مسنون دعاؤں کی کتابیں اویلیبل ہیں، لے لیجئے، کھولیے، وقت لگائیے اور دعاؤں کو مارک کر لیجئے اور پڑھ لیجئے. زندگی میں رب کو پہچاننا آسان، رب کی بات ماننا آسان، رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا آسان. اپنی زندگیوں کو مشکل نہیں کیجیے، ان شرائط کو فوکس میں رکھیے اور آئیں اپنی دعاؤں کو درست کر لیں. اپنا اور اپنی فیملیز کا بہت خیال رکھیے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.